دیا، ماں چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خط آیا، توجہ سے، انداز بیان گرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ کرے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تھا تو عیسائی لیکن اس نے پیغام بڑا بلا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک خط آیا، میں نے خط کھولا تو اس خط کے اندر ایک اور خط تھا۔ پہلے خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مائیکل یہ خط تیری ماں کا ہے جو بند خط ہے، اس نے ہمیں وصیت دی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو اطلاع نہ دی جائے، میرے بیٹے کو خبر نہ دی جائے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی کہ اتنی دور سے آئے گا، لیکن یہ خط میرے بیٹے کو دے دیجیے گا اور اس کے میرے بیٹے کے علاوہ خط کوئی نہ پڑھے۔ مائیکل کہتے میں نے خط کھولا، جب میں نے خط کھولا نا، وہ میری ماں، توجہ سے، اب یہ دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ میری ماں جسے میں گالاں گلوچ کرتا تھا، وہ میری ماں جسے میں برا کہتا تھا، وہ میری ماں جسے میں دھکے دیتا تھا، اس نے سب سے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، جان سے پیارے بیٹے مائیکل۔ میں دھکے دے رہا ہوں، میں گالاں گلوچ کر رہا ہوں، میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور خط کیا ہے؟ جان سے پیارے بیٹے مائیکل، میں مر رہی ہوں اور مرنے سے پہلے تمہیں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ بیٹا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اچھی ماں بن سکوں، میں اچھی ماں بننے کا جو ہے وہ ثبوت دوں، اظہار کروں، لیکن میری آنکھ نے مجھے اچھی ماں نہ بننے دیا۔ بیٹا، تیرا باپ کا سایہ مجھ پر نہیں تھا، تو میرا اکیلا سہارا تھا، تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس انتظار میں کہ میرا بیٹا آج آتا ہے، ابھی آتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں تیرے کپڑوں کو استری کرتی، یونیفارم کو دھوتی، استری کرتی، اسے میں ہینگر کرتی، پھر جب تو نہ آتا انہیں زمین پر مار کر میلا کر دیتی، پھر اس انتظار میں کہ میرا بیٹا پہنے گا، پھر میں اسے دھوتی، دھو کر پھر اسے سکھاتی، پھر استری کرتی کہ میرا بیٹا آئے گا، تیرے جوتوں کو پالش کرتی کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا، تیرے کھلونوں کو سیدھا کر کے رکھتی، پھر انہیں پھیر دیتی کہ میرا بیٹا آئے گا۔ لیکن مائیکل تو نہ آیا، تو نہ آیا، بالآخر میری موت آ گئی ہے، میں مر رہی ہوں اور میں مرتے مرتے تجھے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، ایک راز اور ایک پیغام۔ راز یہ ہے کہ جو میری آنکھ نہیں تھی نا، جس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتا تھا، جس کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تم مجھے اکیلا چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر شادی شدہ ہو گیا، سن، یہ میری آنکھ کیوں نہیں تھی؟ بیٹا، تو چھوٹا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے تو زمین پر گرا، تیری آنکھ کے اندر کیل چلا گیا، تیری آنکھ ضائع ہو گئی۔ بیٹا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور جراحوں کو دکھایا کہ تیری آنکھ بن سکے، لیکن ہر ڈاکٹر کہتا تھا جب تک اسے کوئی آنکھ نہ دے اس خوبصورت نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بیٹا، ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ کسی جانور کی آنکھ لگا دیتے ہیں، لیکن میں ماں تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کسی جانور کی آنکھ نہیں بلکہ اپنی آنکھ نکال کر تجھے دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور سن، میں مر رہی ہوں، مرتے مرتے پیغام دے رہی ہوں کہ زمانے کی کوئی بھی ماں ہو، بد چلن تو ہو سکتی ہے، بد کردار تو ہو سکتی ہے، بد صورت تو ہو سکتی ہے، بد شکل تو ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے لیے بری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو زیادہ حق ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ہمیں تو اسلام نے سکھائی ادب ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہے، ہمیں تو اسلام نے اپنے ہمسائے کے بھی حق بتائے ہیں، اپنے ملازم کے بھی حق بتائے ہیں، اپنے دوستوں کے بھی حق بتائے ہیں، اپنی بیوی کے حق بتائے ہیں۔ اور ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بالخصوص یقین مانیے، ہم سے پوچھئے جن کی ماں نہیں ہے، یہ ان سے پوچھئے جن کے باپ یا والد نہیں ہیں، یہ قدر تب ہوتی ہے میرے بھائیوں، باپ چرسی کیوں نہ ہو، باپ نشائی کیوں نہ ہو، باپ ڈاکو چور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا ہے کہ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے۔ ہمیں جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ زیادہ تر لوری داتا صاحب جاتے ہیں، جانا چاہیے، سبحان اللہ، داتا صاحب جا کر دعا کرتے ہیں اللہ ان کے صدقے کرم فرما۔ سنیے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے
ہم داتا صاحب جاتے ہیں، ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، ہم داتا صاحب جا کے دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں داتا علی حجویری کا وسیلہ دیتے ہیں۔ سنیے، داتا صاحب کہتے ہیں جب مجھے پریشانی ہوتی تھی تو میں بایزید بستامی کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں جا کر کیا کرتے؟ کہتے وہاں جا کے دعا کرتا تھا، ان کا وسیلہ دیتا تھا، اللہ ان کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر سوال پیدا، بایزید بستامی، داتا صاحب کہاں بایزید بستامی؟ آپ جانتے ہیں کہ بایزید بستامی کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ فرماتے ہیں صرف ماں کے احترام کی وجہ سے۔ بایزید بستامی کا نام تھا تیفور، اپنی ماں کے پاس آ کر لگا، ماں میرا دل کرتا ہے یہ جو عبادت گزارا نا بھائی، سجدے عبادت سبحان اللہ، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے جو ماں باپ ناراض کر کے نمازیں پڑھتے نا، اللہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ سنو، کہتے اماں خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں، میں اللہ کا وصال چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا اچھا مجھے چھوڑ کر تو اللہ کو منانا چاہتا ہے، چل ٹھیک ہے جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، میری خدمت میں تجھے معاف کرتی ہوں، جا اللہ کو منا لے۔ سنیے دل کے کانوں سے، بایزید بستامی جن کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 12 سال ایک جنگل میں رہ کر پتے کھا کر میں نے گزارا کیا ہے۔ اللہ مان جائے، ہر وقت اللہ ہو، تسبیح پڑھاؤ، نفل پڑھاؤ، اللہ مان جائے، لیکن 12 سال تک مجھے اللہ نہ ملا، اللہ کا قرب نہ ملا۔ ایک دن دل میں خیال آیا یار 12 سال کی ہے عبادت، کیا یہ اچھا ہو کہ میں آپ جنگل بدل لیتا ہوں، کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں۔ کہتے میں ایک جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل پہ جا رہا تھا، راستے میں میرا گھر تھا، تہجد کا وقت تھا، میں گزرنے لگا، میں نے کہا چلے یار گزر تو رہا ہوں، اماں کی زیارتی کرتا جاتا ہوں۔ 12 سال کے بعد میاں صاحب، 12 سال کے بعد کہتے میں گزرنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ پانی کے چلنے کی آواز آئی، تو میں نے سمجھا کہ اماں تہجد کا وضو کر رہی ہیں۔ اماں جب اتنی نیک ہونا تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، کہتے اماں تہجد کی نماز کی تیاری کر رہی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا اماں تیفور ہوں۔ اماں نے دروازہ کھولا، سینے سے لگایا، روئی، روتے روتے کہتے کہ بیٹھے باتیں کی۔ دوسری رات آئی، میں نے کہا ایک رات رہ لیتا ہوں۔ رات آئی تو اماں نے نا پانی مانگا، بیٹا پانی۔ کہتے میں پانی کے لینے کے لیے گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، جب آیا تو اماں لیٹ گئی، سو گئی۔ بایزید بستامی کہتے ہیں یارو سنو، 12 سال کی وہ عبادت ایک طرف، ادھر اماں نے پانی کا گلاس مانگا، آیا تو اماں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلا جاتا ہوں، اماں کی آنکھ کھلے گی، پانی نہیں پائے گی تو اماں پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ کہتے میں ساری رات کھڑا رہا، تہجد کے وقت اماں اٹھی، اماں نے دیکھا کہ تیفور کھڑا ہے، بایزید بستامی کھڑا ہے۔ کہا بیٹا ابھی تک کھڑے ہو؟ کہا اماں آپ نے پانی مانگا تھا، سوچا کہ اگر پانی مانگا ہے نہ ملا تو پریشان نہ ہو، اس لیے کھڑا ہوں۔ اماں نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ اب تو میرے تیفور کو اپنا وصال عطا فرما دے، اللہ اب تو میرے تیفور کو اپنی ولایت عطا فرما دے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی وہ عبادت ایک طرف، اماں کا وہ ایک پانی کا پیالہ پلانا ایک طرف تھا، اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا لیا تھا۔ یہ باتیں کیا ہم سننے کے لیے یار، یہ سننے کے لیے بہت معذرت کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں، اماں کے نیک ہو تو سبحان اللہ، متقی ہو تو سبحان اللہ، عابدہ ہو تو سبحان اللہ، زاہدہ ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتی، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ اس اماں کا بھی ادب کرو، اس ابا کی بھی ادب کرو کہ جس نے تمہیں اس دنیا میں لا کر بڑا کر کے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ کو کھڑا کروانے کی عادت نہیں ہے، آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے کہ جن کی اماں زندہ ہیں، بیوی سبحان اللہ، میں بیوی کا انکار نہیں سبحان اللہ، لیکن پہلا حق اماں کا ہے یار، اس اماں کی وجہ سے ہمیں بیوی ملی ہے، اس اماں کی وجہ سے، اس ابا کی وجہ سے ہمیں بچے ملے ہیں، اس اماں ابا کی وجہ سے یہ ساری عزتیں ہیں۔ تو یارو جو مرکز ہے، آخری بات اور میری گفتگو ختم، یہ سوچ کر اب تک رہ جائیں گے، اور بات میری آخری ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چوکر صاحب اعلان فرمایا کہ جہاد پر جانا ہے اور بندوں کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ آئے، شباز بھائی، سارے صحابہ آئے، سرکار نے فرمایا کہ سارے تیار ہو گئی، یا رسول اللہ سارے تیار ہیں۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میں بھی آگے ہوا، یا رسول اللہ
میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جہاد پر، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ ہیں۔ جملہ سنیے میرے آقا کا آخری جملہ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جا اپنی اماں کی خدمت کر، اپنے ابا کی خدمت کر، اللہ تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہاں تو بہت معذرت کے ساتھ یار، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں داتا صاحب جانے کا انکاری نہیں، لیکن جس کے اماں ابا گھر میں ہیں، وہ بیمار ہیں، انہیں ضرورت ہے، تو داتا صاحب جانے سے داتا صاحب راضی نہیں ہوتے ہیں۔ داتا صاحب راضی تب ہوں گے جب اماں کو بھی راضی کر کے جاؤ، ابا کو بھی راضی کر کے جاؤ۔ جب اماں اور ابا کو راضی کر کے میرے داتا کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو یہ داتا بھی خوش ہوگا، حقیقی داتا بھی خوش ہوگا، محمد عربی بھی خوش ہوں گے، اور ماں باپ جب خوش ہو جائیں گے اللہ تمہیں جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ اس کی میرے پیارے بھائیوں بس کر دیجیے اب یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں، آ جائیے اپنے والدین کے قدموں میں، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی محمود صاحب، بھائی محمد